ہر طریقے سے میں نے اپوز کیا. میں نے خط لکھا ہے اس کو 4 مارچ کو کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے آپ کا وزیر قانون. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے بریلویوں نے بیان دیا ہے کہ وزیر قانون کو استعفیٰ دینا چاہیے اور ہم نون لیگ کو سپورٹ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بیان نہیں دیا کہ گورنر پنجاب استعفیٰ دے. یہ بیان تو نہیں دیا انہوں نے. تو پھر ان کے بھی ذہن میں بات واضح ہے کہ ہو از دی کلپریٹ. تو یہ ایسی میرے پہ الزام لگانا ہے, کسی کو کہہ دینا. دیکھیں 8 لوگ موجود تھے ہیلی کاپٹر میں اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا, اور میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں. اگر کوئی سٹیج پہ چڑھ کے کسی نے کوئی ایسا بیان دیا ہو میرے نالج کے بغیر, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست کے نام پر ریلیجس ووٹ بینک کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں گورنر آف پنجاب سلمان تحصیل صاحب سے. بھی وقت ہوا ایک وقفے کا, وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں. دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. ویلکم بیک. ہم ایکسکلوسیولی انٹرویو کر رہے ہیں گورنر آف پنجاب سلمان تحصیل صاحب سے. دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں اگر پنجاب میں, تو ابھی کچھ عرصے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ the federal government is not sharing intelligence and Rahman Malik does not have a serious attitude when it comes to Punjab. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیں, لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. سیدھی بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ انٹیلیجنس انفارمیشن سب کو دیتی ہے. یہ کیا بات ہے, کوئی اور صوبہ یہ بات نہیں کرتا؟ جہاں اصلی دہشت گردی ہوئی ہے اور جو لوگوں نے سب سے مشکل وقت فیس کیا ہے وہ کے پی والے ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ رحمان ملک شیئر نہیں کرتا. سندھ والے نہیں کہتے شیئر نہیں کرتے, بلوچستان والے شیئر نہیں کرتے, یہ ان کے ساتھ ہی شیئر نہیں کر رہا ہے. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مگر اس میں پھر اگر ہم کے پی کو ہی دیکھیں تو جب وہاں پہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو فیڈرل گورنمنٹ اس میں زیادہ انوالو رہی. پنجاب کو ٹیررزم ٹیکل کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کس طریقے سے مل کے کام کر سکتے؟ دیکھیں, مل کے کوشش کر رہے ہیں کام کرنے کی. وہاں فیڈرل گورنمنٹ جہاں سپورٹ کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو, وہ اس لیے ہے کہ وہاں حالات زیادہ خراب ہو چکے تھے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب میں یہ حالات ہوں, اس لیے ہم نے ذمہ داری صوبائی حکومت پہ رکھی ہوئی ہے. دے آر ان چارج آف کیا, آن دی گراؤنڈ انٹیلیجنس, آن دی گراؤنڈ اریسٹ, آن دی گراؤنڈ پروسیکیوشن, آن دی, یہ سب ان کی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی پولیس فورس ہے پنجاب میں, ان کا کیا کام ہے؟ اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو صرف انٹیلیجنس رپورٹس ہیں نا, وہ تو لیکن انٹیلیجنس رپورٹس تو سب کو دیتے ہیں. آئی بی ہے یا ایجنسی ہے, آئی ایس آئی ہے, وہ تو سارے رپورٹس پنجاب گورنمنٹ کو دیتی ہیں. تو کیا رحمان ملک کیا نہیں سیریس اس کام میں؟ رحمان ملک تو ہر جگہ جا رہا ہے, جہاں مشکل ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں وہ ہی ٹرائز ٹو کریٹ واٹ ایور پیس اینڈ ہارمنی ہی کین. اس نے تو, میں سمجھتا ہوں اتنا ایکٹیو انٹیریئر منسٹر تو شاید پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا. لیکن یہ ایک ہی صوبہ ہے اور ایک ہی 2 بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے انفارمیشن. دیکھیں, یہ تو وہ بہانے ہیں ٹو ٹرائی اینڈ کور دیئر ٹریکس. بات یہ ہے کہ لیٹس ٹاک ون تھنگ اسٹریٹ. واٹ اباؤٹ دا پروسیکیوشن؟ پروسیکیوٹر کون انچارج ہے؟ رانا مقبول, جو خود مفرور ہے. اب اس بندے کو جو ایک اتنے, یعنی اس بندے کی غلط ریپوٹیشن ہے, یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا اور اس کی ہسٹری شیٹ سب کے پاس ہے. اس بندے کو تمہیں اور سارے پاکستان میں کوئی نہیں ملا سیکٹری پروسیکیوشن بنانے کا. ان کا بیان یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے 6 سال کے بعد ان کے خلاف کیسز. ارے سب ہوئی ہے, لیکن سندھ ہائی کورٹ جو ہے, یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, تو کیا صرف پنجاب ہائی کورٹ کی ہونی چاہیے؟ تو سندھ ہائی کورٹ کی نہیں ہونی چاہیے. تو سندھ ہائی کورٹ نے اس کو مفرور کیا ہے, تو وہ وہاں اس کو سندھ ہائی کورٹ کے حوالے کریں. لیٹ ہم فیس. لیکن جب ہم دہشت گردوں کے چھوٹنے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو سندھ میں بھی ہوتا ہے, وہ تو اور جگہ بھی ہوتا ہے. ابھی ہمارا لا اتنا سخت ہے ہی نہیں کہ ہم کسی طریقے سے دہشت گرد تو کیا اور بھی کسی قسم کے مجرم کو سزا دے سکیں. ابھی حالیہ واقعات وہ اتنے چھوٹی مائنر ریپ کیسز ہوئے, آج تک ہم یہی مختلف پروگرامز کرتے رہے, کوئی ایک مثال نہیں ہے جو آپ دکھا سکیں کہ کسی کو سزا ملی ہو. پھر اس میں خالی پنجاب کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے؟ دیکھیں, کرائم ہر جگہ ہے. میں اگر اس میں چلا گیا تو میں اسٹیٹسٹکس نہیں بیک کر سکتا ہوں. میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں, اور وہ ہے دہشت گردی. یہ ہے میس مرڈر. وہ لوگ جو داتا صاحب میں جا کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کرتے ہیں, جو جاتے ہیں احمدیوں کے مسجدوں میں, جو جاتے ہیں سڑکوں پہ, بازاروں میں, جو جاتے ہیں ان لوگوں میں. اب ان لوگوں کو اگر آپ نے اسی لیول پہ ٹریٹ کیا ایز این انڈیویجول کرمنل, تو وہ بات نہیں ہے. یہ تو ایک جنگ ہے.
دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ ہے, ایک نیشنل سٹرگل ہے, ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. یہ ایک واحد یعنی آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے, somebody doing a rape or somebody doing a murder. میں نہیں کہہ رہا اچھی بات ہے, کوئی نہیں کہتا یہ اچھی بات ہے, لیکن ان دونوں کو آپ کمپیئر نہ کریں. پی ایم کی ہم یہی کہتی ہے کہ ہم نے لسٹ دی پوری جو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے, وہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے, اور لوگ ٹارگٹ کلنگ از اے گینگ وارفیئر. ٹارگٹ کلنگ از اے گینگ وارفیئر. میں اس میں لمبا نہیں جانا چاہتا ہوں, اس سندھ کا مسئلہ ہے, لیکن ٹارگٹ کلنگ از گینگ وارفیئر. یہ میکسیکو میں ہوتے ہیں گینگ وارفیئر, اور بھی کولمبیا میں بھی ہوتے ہیں گینگ وارفیئر, ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوتے ہیں گینگ وارفیئر. یہ جو پنجاب کی بات ہے, جہاں تک دہشت گرد ہیں, طالبان ہیں, ان کے ساتھ سچویشن کچھ اور ہے, اور ان کو ہمیں کسی طریقے سے, اور وہ لوگ جنہوں نے سرجن جنرل کے قتل میں, وہ لوگ ان کو نہیں پروسیکیوٹ کر سکے, جو حمزہ کیمپ میں تھے ان کو نہیں کر سکے, سری لنکن ٹیم پہ نہیں کر سکے, جنہوں نے مناوا پہ حملہ کیا ان کو نہیں کنوکٹ کر سکے, تو کر کیا رہے ہیں؟ ہاں یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ وہ جو 5-6 آئے تھے امریکہ سے, جو اپنے آپ آئے تھے ٹریننگ کے لیے, ان کو تو پکڑ لیا اور ان کو پروسیکیوٹ بھی کر لیا اور ان کو کنوکٹ بھی کر لیا. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے تو یہاں کوئی لنکس ہی نہیں تھے. وہ تو ایسی ایڈونچرر قسم کے آئے تھے امریکہ سے کہ ہمیں کوئی دہشت گردی کی ٹریننگ دے, تو ان کے کوئی لنکس نہیں تھے. آپ میری بات سمجھیں, وہ تو آئے تھے, لینڈ انہوں نے کیا اور پکڑے گئے. یہاں جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کی لنکس ہیں, اس لیے ان کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو یہ تو بڑا خطرناک قسم کا آپ ایک منظرنامہ پیش کر رہے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر پروسیکیوٹ نہیں کرتی دہشت گردوں کو, یا جن کی لنکس ہیں. میں کہتا ہوں یہ کمزوری کی وجہ سے, کمزوری اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ. اینڈ میں اس لیے شروع ہو رہا ہوں کہ یہ باتیں میں نہیں کر رہا, صرف آپ دیکھیں جو جامعہ نعمیہ والے ہیں, وہ بھی مذہبی مزاج کے لوگ ہیں, دینی مدرسے ہیں ان کے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, یہ اس میں یہ پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اب میری بات چھوڑیں, یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹرز تھے. ان کے تو ہر فنکشن پہ میاں نواز شریف آ جاتے تھے, میاں شہباز شریف. انفیکٹ جو بیان چیف منسٹر نے دیا تھا, جہاں اس نے اپیل کی تھی طالبان کو کہ ہم کو نہ آپ کچھ کریں, وہ جو اپیل ان کا تھا وہ تو انہوں نے جامعہ نعمیہ میں کیا تھا. یعنی یہ لوگ تو ان کے بڑے سپورٹرز تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں. تو اگر ہم عدلیہ پہ بات کریں, سر جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں, ان کے بھی کچھ بیانات ایسے آئے. مثلا انہوں نے مائنورٹی کے بارے میں ایک بیان دے دیا کہ ہندو پیسہ لگ رہا ہے پنجاب میں دہشت گردی میں. اس کے بعد دوبارہ ابھی ان کا جو حالیہ بیان آیا اس پہ بہت زیادہ شور بھی مچا. کیا آپ کے خیال سے ایک چیف جسٹس کو اس قسم کے بیانات دینے چاہیے؟ دیکھیں, ایک جج کے پاس ہے کیا؟ ایک اخلاقی حیثیت ہی ہے نا. کوئی فوج تو نہیں ہے جج کے پاس, کوئی ڈویژنز تو نہیں ہیں آرمی کے. جج کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے. اگر وہ اپنی اخلاقی حیثیت کو اس طرح بیانات دے کے یا اس کے رویے سے لوگوں کا اس پہ اعتبار اٹھ جائے تو وہ جج کی وہ پوزیشن نہیں رہتی. اب جج ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. جج کو اس طرح ہندوؤں کی بات کرنا یا کسی سیاسی پارٹی کی بات کرنا, اگر وہ غیر جانبدار نہیں نظر آتا ہے اپنے رویے سے, تو پھر لوگ انصاف کی تو کوئی امید نہیں رکھ سکتے اس سے. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں رویہ رہا اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئیں, کس طرح اس کو دیکھیں, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے سچی بات. I felt very sorry about it. He has not got away with it because اس پہ جتنی تنقید ہو رہی ہے, جس طرح لوگوں نے ان پہ حملہ کیا ہے, اب میں سمجھتا ہوں a judge is a judge, God is a judge, a judge is a law officer. کوئی اوپر سے نہیں آتا ہے, ہم پر نازل نہیں ہوا ہے. He is a law officer. جب اس کی اگر اس کی اخلاقی حیثیت ہے تو اس کا وجود ہے, اگر اس کی اخلاقی حیثیت ختم ہو جائے تو he has no position there. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ پہ تنقید کی جاتی ہے؟ آپ بڑے جمہوری رویے کے اندر ہیں, آپ کی پارٹی بہت زیادہ جمہوریتی بات کرتی ہے, مگر آپ کے مخالفین کہتے ہیں آپ ڈکٹیٹوریل. میں کہاں ڈکٹیٹوریل ہوں؟ آپ سمجھتے ہیں آپ بالکل ڈکٹیٹوریل نہیں ہیں. اس میں شاید وجہ یہ ہو کہ لوگ آپ کی فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تعلقات کی وجہ پہ کہتے ہوں. کس کے تعلقات نہیں تھے پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ؟ ہر بندے نے ان کے ساتھ بات کی ہوئی ہے, لوگوں نے ان کے ساتھ. میں نے کیا کیا؟ پریزیڈنٹ مشرف, I was appointed in interim government with Sumro as there کہ جسٹ 3 مہینے میں آپ نے آنا ہے اور یہ الیکشن ہوں گے.
یعنی میرے لمبے سیاسی کریئر میں، اور میں تو بی بی سے بھی اس وقت بات کی تھی، بی بی ڈنٹ مائنڈ، اور میں نے ان 3 مہینے میں میں نے صرف پروفیشنل کام کیا تھا، اور کہ وہ انٹرم پیریڈ میں، تو انٹرم گورنمنٹ جو ہے بیفور الیکشنز، اور میں نے جب میری اپوائنٹمنٹ جب مجھے کہا گیا، پوچھا گیا تھا، تو میں نے کہا دیکھیں 2 میرے شرط ہیں، ایک تو جنرل مشرف ول ٹیک آف ہز یونیفارم، اور دوسرے انتخابات ہوں گے، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ 2 چیزیں ہوں گی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کون سا اس سے پہلے جنرل مشرف کے میں کوئی پارٹی میں تھا، یا میں نے جنرل مشرف کو کہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی میں تو جنرل مشرف کو ایک دفعہ زندگی میں